استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم سلمني من رمضان وسلم رمضان لي وسلمه مني. اللهم اختم لنا بخير اللهم اختم لنا بخير اللهم اختم لنا بخير. اللهم ادخلنا جنة الفردوس بغير حساب. اللهم ادخلنا جنة الفردوس بغير حساب. اللهم ادخلنا جنة الفردوس بغير حساب. اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار. الفاتحة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سنت کا لیے فیضان دیکھیے قرآن و سنت کا لیے فیضان دیکھیے گلشن ہدایت کا سجا مدنی مذاکرہ گلشن ہدایت کا سجا مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ حکمت بھرا گئے غزرت عطار کا کلام حکمت بھرا گئے غزرت عطار کا کلام گنجی نئے حق بے بہا مدنی مذاکرہ گنجی نئے حق بے بہا مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ پاکیزگی فکر کا بنتا ہے یہ سبب پاکیزگی فکر کا بنتا ہے یہ سبب سکھلاتا ہے شرم و حیا مدنی مذاکرہ سکھلاتا ہے شرم و حیا مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ علم و ادب کا سلسلہ مدنی الحمد للہ رب العالمین.
والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے اور دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی چاہے اردو میں دوہرا لیں، میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی تو زیادہ اچھا ہے. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو. نیت نہیں کی تھی تو اب نیت نہیں کی ہے تو افطار وغیرہ مسجد میں نہیں ہو سکے گا، تو اب نیت کر لیجئے اور افطار کر لیجئے. مناسب یہ ہے کہ ثواب کے لیے نیت کی جائے اور کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہے تو 12 بار درود پاک پڑھ لیں، اب بے شک افطار وغیرہ کریں. اگر پہلے سے نیت کر لی تھی مسجد میں آئے اور کچھ وقت گزر گیا ہے، کچھ نہ کچھ پڑھ لیا ہے یا وقت کی نماز پڑھ لی تو اب نئے سرے سے کچھ پڑھنے کا ضروری نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم میں سے کوئی وضو سے فارغ ہو تو اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ پڑھے، پھر مجھ پر درود شریف پڑھے. جب وہ یہ پڑھے گا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ آج 13واں روزہ 1446 ہجری کا اور عصر کی نماز پڑھ کر عاشقان رمضان معتکفین عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی جمع ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے اور مدنی چینل پر لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے. اب سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب، یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے کہے پر بلا وجہ قائم رہتا نہیں، بھول ہونے کی صورت میں شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام زابیر احمد ہے، میں میرپور خاص پہ رہتی ہوں. میرا آپ سے یہ سوال ہے آپ مرحومین کی ریکارڈنگ وائس سن سکتے ہیں یا نہیں؟ میرے اٹے کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیجیے. یغفر اللہ لنا ولکم ولہم بغیر حساب. سوال کیا گیا سمجھ نہیں آئی؟ ریکارڈنگ سن سکتے ہیں یہ کچھ جی کہا تھا نامحرموں کی ریکارڈنگ سن سکتے ہیں؟ میرے لکھا کوئی بھی سن سکتے ہیں مطلقاً. یعنی مطلقاً جیسے نامحرم عورتوں کی ریکارڈنگ سن سکتے ہیں. ضرورتاً تو گفتگو بھی ہو سکتی ہے عورت سے پردے کی رعایت کے ساتھ، تو ریکارڈنگ بھی سن سکتے ہیں، لیکن یہ کہ اس کا رسک زیادہ ہے. عام گفتگو جیسے دکاندار سے عورت گفتگو کی چلی گئی، ریکارڈنگ محفوظ رہے گی. ریکارڈنگ میں تھوڑا ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے کہ بنا سجا کر گفتگو کرنا ہوتا ہے. عورت کے لیے ضروری ہے، قرآن کا حکم ہے کہ غیر مرد سے بات کرے، اجنبی سے، نامحرم سے، تو نرم لہجے میں بات نہ کرے. یہ عورتیں اس میں پٹ رہی ہیں،
نرم لہجے میں بات کرتی ہے. سخت لہجے میں اس طرح نہیں کہ جھگڑا کر رہی ہے، مطلب جیسے ابھی میں گفتگو کر رہا ہوں، یہ تو کر رہا ہوں. اچھا اب میں نرم لہجہ بناتا ہوں. آپ سب اطمینان سے بیٹھیے گا، اطمینان سے تشریف رکھیے. اب دونوں میں فرق ہوا نا. تو وہ یعنی کہ نرم لہجہ ایسا نہ کرے کہ جس سے وہ من کا روگی للچائے، جس کی نیتیں خراب ہوتی ہیں، گندے ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کو اٹریکشن پیدا ہو، ایسی گفتگو نہ ہو. لیکن عورتیں یہ نہیں کرتی، جنرل بات کر رہا ہوں، نہیں کرتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تو اس لیے مطلب یہ کہ صوتی پیغام کسی مرد کو نہ دیں، میرا مشورہ یہی ہے نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میں مدنی رضا ان سے بول رہا ہوں. بزرگوں اور بچوں کو سیڑھیاں اترتے اور چڑھتے وقت کیا احتیاطیں کرنی چاہیے؟ میں کچھ دن پہلے ہی سیڑھیوں سے گر گیا تھا. آپ میرے لیے دعا فرما دیجیے. اللہ اللہ، سیڑھیوں سے گرنے کے تو واقعات ہو جاتے ہیں، احتیاطیں کم ہوتی ہیں، پھر سیڑھیاں بھی وہ سلپ ہو یعنی خوبصورت پتھروں کی بنتی ہیں. اچھی عمارتیں ہوتی ہیں نا، اس میں زیادہ خطرہ ہوتا ہے، پرانی عمارتوں میں کم خطرہ ہوتا ہے. ابھی پچھلے دنوں بھی ایک قصہ ہے بھائی کہ بچوں کی امی بیچاری، مجھے رحم آ رہا ہے، کئی بیماریاں ویسے اس کو لگی ہوئی تھی اور کمر کی تکلیف وغیرہ وغیرہ، میں جانتا ہوں اس خاندان کو. اور بیچاری وہ سیڑھی سے پھسلی جو ہے نا، مزید فریکچر اور پڑی بھی ہے غالباً. مطلب تو یہ سیڑھیوں کا یہ خطرہ ہے کہ تھوڑا جو پانی گر جائے نا تو خطرہ. اللہ بیچاری کو شفا عطا فرمائے. اور آپ تو لگتا ہے کہ اب ٹھیک ہو گئے آپ، یا اب بھی تکلیف ہے آپ کو، اللہ پاک آپ کو بھی صحت دے، سب کی حفاظت فرمائے. ایک تو سیڑھیاں اگر اس طرح کی بنی ہوئی ہیں، یہ کرائے کی جگہ یا ویسے بنتی ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے باقاعدہ اسٹک کراتے ہیں، چپکانے کے وہ رف ٹائپ کے اسٹیکر آتے ہیں. اس کو رف ہی بولیں گے ظاہر ہے کہ جو وہ فنیشنگ نہ ہو جس کی، تو اس پہ پھسلتا نہیں ہے بندہ. تو یہ اسٹیکر سیڑھی کتنی چوڑائی اس کے مطلب 2-3 اگر لگا لیں گے نا، پھر اس پہ پھسلیں گے نہیں. اس میں سستی کریں گے یار کچھ نہیں ہوتا، تو جب کچھ ہو جائے تو اب وہ تو کرنا ہی پڑے گا. جس کے یہاں بھی کچھ ہو جائے گا نا، وہ دو آدمی سے مشورہ کرے گا کہ اب اس کا یہ دوبارہ واردات نہ ہو. تو مشورہ میں نے آپ کو دے دیا کہ اس کا یہ حل ہے، اس کو اسٹیکر لگا لے تاکہ یہ پھر نہیں پھسلتا بندہ. یا سیڑھی ہو ہی رف جس میں پھسلن نہ ہو. اب کیا سیڑھیاں پھسلن والی، وہ فرش پھسلن والے، حتیٰ کہ حمام تک جو ہوتے ہیں نا نہانے کے، اور یا اس کے بھی پھسلن والے فرش تک بارہا بنتے ہیں. رف ٹائلز آتی ہیں، کوئی لگاتا کوئی نہیں لگاتا ہے، احتیاط نہیں ہے. پھر بیچارے گرتے ہیں بازو کا آتے. ہمارے اسلامی بھائی کی امی بھی بیچاری پھسلی حمام میں، بوڑھی تھی، بزرگ تھی. اب یہ کہ بزرگ اگر کوئی نازک زاویے پر گرتا نا، پھر اٹھتا نہیں ہے، اٹھ نہیں پاتا. تو وہ بیچاری گری کسی نازک اینگل پر ہی گری ہوگی، وفات ہو گئی اس کی. یہ ہے مطلب بہت خطرناک. پھر سپورٹ نہیں ہوتے حماموں میں، کہ بڑے بوڑھے جن کے گھر میں سپورٹ ہونے چاہیے کہ اگر خدا نہ خدا گرنے جائے تو پکڑ لے. ایک اور بھی گھرانے کا مجھے پتا ہے، جانتا تھا میں، تو وہ بیچارے وہ گھر میں واش روم میں گئے ہوں گے، کوئی کپڑے دھو رہے تھے، کچھ کر رہے تھے، تو پاؤں پھسلا ان کا، وہی پھسلن فنیشنگ کا رواج ہے نا. تو وہ بیچارے پھسلے تو انہوں نے کچھ پکڑا. اب کوئی سپورٹ تو تھا نہیں، ہینڈل وغیرہ سپورٹ کے. میں تو لگواتا ہوں، میں اپنے ہی اس میں لگوا سکتا ہوں، ظاہر ہے سب کے لیے لگوا سکتا. تو یہ کہ وہ بیچارے انہوں نے پکڑ لی کوئی چیز، زنجیر وغیرہ، وہ بھی ہاتھ سے چھوٹی اور دڑام سے گرے، پیچھے چوٹ آئی.
وفات ہو گئی، گھر والے سب گئے ہوئے تھے، گھر بند تھا اندر سے. آخر کار یا تو وہ بیچارے کے گرنے کے بعد جو خون یا جو بھی مواد لڑک کر بہہ کر باہر نکلا، یا کوئی بہرحال کوئی سی صورت پیدا ہوئی کہ لوگوں کو اندازہ ہوگا اندر کچھ ہو گیا ہے. لیکن انسانی بو پہچانی جاتی ہے جب وہ فوت ہو جاتا ہے. تو پھر دروازہ توڑ کے غالباً لوگ اندر گئے، اور بیچارے 1-2 دن ہو چکے تھے وفات کو اس کی. سید گھرانہ تھا، اللہ غنی کے رحمت فرمائے، مغفرت فرمائے. تو یہ فرش جو ہے نا، یہ پھسلن، سیڑھیوں کی پھسلن، آپ اس کو سیریس لیں. اور 1-2 کیس تو جس سے مجھے یاد ہے میں نے عرض کیا، آپ اس کو سیریس لیں. اور یہ سن کر کئی سوچ رہے ہوں گے یار فلاں کا بھی ہوا تھا ایسا، فلاں کا بھی ہوا تھا. تو آپ کا ہو اس کا انتظار نہ کریں. بالکل فرش کی احتیاط کرنی ضروری ہے، ورنہ گرتے بیچارے بعض اوقات بڑے بوڑھے، بچے بھی گرتے، بڑے جوان بھی گرتا ہے. گرتے سب، جوان کیا عام طور پہ اٹھ جاتا ہے، لیکن بوڑھا گرتا ہے تو پھر اس کا اٹھنا بہت مشکل ہوتا ہے. ویسے امیون سسٹم اس کا ویک ہو چکا ہوتا ہے، برداشت نہیں کر پاتا وہ. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. لیکن بہرحال موت برحق ہے، اور وقت پورا ہو گیا تو وہ کوئی بہانہ بن جاتا ہے. تو سیڑھیوں سے اترتے ہوئے ان کی شاید یہ بھی ذہن میں ہوگا کہ میں گرا تھا، تو اس لیے احتیاط. ایک تو احتیاط میں نے یہ بتائی، دوسرا یہ کہ وہ بچے جو نا دمدماٹی کے ساتھ اترتے ہیں اور بھاگتے. بعض تندرست اسلامی بھائی بھی دوڑ دوڑ کے اترتے ہیں، یہ بھی خطرناک ہوتا ہے. کبھی کوئی چیز چکنی چیز گری ہوئی ہوتی ہے، کبھی پانی، اگر یہ فرش ماربل کا یا اس طرح کا ہے نا، یا وہ موزائک لگی ہوئی ہوتی ہے، تو یہ خطرناک ہوتا ہے. جیسے میں نے عرض کیا، پانی رف بھی ہوگا اور پانی ہے یا کوئی چکنی چیز ہے تو گر تو سکتا ہے بندہ، لیکن کم خطرہ ہوتا ہے. تو اس طرح یہ کہ سیڑھی سے اترتے چڑھتے وقت احتیاطیں کرنی چاہیے. چڑھتے ہوئے کم گرنے کا چانس ہوتا ہے، اترتے ہوئے زیادہ ہوتا ہے. اور اوپر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھیں، اور نیچے اترتے ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھیں، تو اللہ کا ذکر ہوتا رہے. صحابہ کرام کا تو یہ ہے کہ روایت میں کہ یہ حضرات فرماتے ہیں ہم سفر میں جب چڑھائی پر چڑھتے تھے تو اللہ اکبر پڑھتے تھے. جب نیچان پر، اس کو نشیب کہتے ہیں، نیچان آپ نے پڑھا نشیب و فراز، تو نشیب جو ہے نیچان، فراز مانے اونچان. تو میں وہ لینگویج بولوں گا جو سب کی سمجھ میں آ جائے، وضاحت تو کری دی میں نے. تو نیچان میں اترے، نیچے کی طرف ڈھلان بھی بولتے ہیں اس کو، تو سبحان اللہ. اور اونچان کی طرف، چڑھائی کی طرف چڑھے تو اللہ اکبر اللہ اکبر. تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا سفر میں یہ روایت سفر کی ہے، تو میں نے اس کی معلومات کی تھی. تو حضر میں بھی کرنے میں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں سنت رسول اس کو نہیں کہیں گے، کیونکہ میں نے اس میں تھوڑی تحقیق کی تھی، تو مجھے کوئی ایسی حدیث ہنوز ملی نہیں ہے ابھی تک کہ جس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فعل ثابت ہو. لیکن یہ پتہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی لمحہ، کوئی سیکنڈ، کوئی گھڑی ذکر اللہ سے خالی نہیں ہوتی تھی. تو ان معنوں کر چڑھائی اترائی، لیکن ہم اس کو مطلقاً اس کے صراحتاً کہ بھئی یوں پڑھتے تھے اللہ اکبر سبحان اللہ، یعنی یہ سنت رسول ہے، یہ کہہ نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا؟ تو یوں احتیاطیں کریں گے، پھر اجالا ہو اندھیرا نہ ہو. رات ہے تو بتی کا یا لائٹ کا، یا اب تو موبائل ہوتے ہیں، یہ بھی روشنی، اس میں بھی انتظام ہو سکتا ہے روشنی کا. تو اس طرح مطلب روشنی میں چڑھیں اتریں انشاءاللہ احتیاط سے تو بہتری ہے. پہلی منزل، دوسری منزل، دوسرے لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں بھی کوئی ایسی آواز دبا کھٹا کڑا کر کے ایسی آوازیں نہ ہو کہ وہ گھر کے افراد کو کوئی تشویش ہو، جو رہتے ہیں پریشانی ہو. فی الحال تو یہ باتیں یاد آ رہی ہیں. سب سے پہلے میں نے وہ بہت پرانی بات ہے، دعوت اسلامی کا بھی کوئی تصور نہیں تھا. وہ گو گلی میں رہتے تھے، میرا لڑکپن تھا یا جوانی تھی. وہ سیڑھیاں ہماری اندھیری تھی، لکڑی کی سیڑھیاں تھی، پرانے مکان، ہجرتی ملکیت، ہجرتی مکانات جو ہوتے تھے کسٹوڈین کے. تو یہ اپنے اس میں اندھیرا، اب بلب جلاؤ
تو ساری رات جلے گا تو یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا. تو پھر میں نے اس کو 2 وے کیا تھا. سب سے پہلے میری زندگی میں وہاں میں نے 2 وے کسی وہ بھی الیکٹریشین نے مشورہ دیا کہ یہ میں کہا اب یہ ساری رات جلے میں چڑھوں اوپر رات کو, پھر بجھانے تو آ نہیں سکتا نیچے. پھر اس نے کہا یہ اس کی اپنی یوں ترکیب کر لیتے ہیں, اس نے 2 وے لگا دیا. اس کے بعد مختلف جگہوں پر 2 وے میں نے لگایا. اس سے بجلی کی بچت ہوتی کہ ایک جگہ جلایا اجالا ہو گیا کام چل گیا, اوپر ادھر پہنچے اب اس کو آف کر دیا. فیضان مدینہ میں بھی کہیں کہیں ہے شاید اکا دکا جگہ پر, لیکن اب عوام ہے نا, العوام و کل انعام, عوام چوپایوں کی طرح ہوتی ہے. محاورہ ہے, کسی فرد کو نہیں کہہ سکتے تو چوپایا ہے. چوپایا بھی گناہ نہیں کرتا, مرد انسان گناہ بہت کرتا ہے. تو یوں گناہ کرنے والا ذرا چوپائے سے بھی گیا گزرا ہے, برا ہے. اس کے تو گناہ ہے نہیں نا, جانور تو جانور ہے, مکلف نہیں ہے, شریعت کا پابند, اور اس پر کوئی ایسے ہے تو نہیں ہے کام. بندہ جانور بے نمازی, اس کو کوئی بول نہیں سکتا کہ یہ بے نمازی ہے, وہ نماز ہے ہی نہیں اس پر فرض. بندہ بے نمازی ہے جو نماز نہیں پڑھتا, تو یہ بے نمازی اس جانور سے برا ہوا نا, کہ جانور تو نماز فرض ہی نہیں ہے اس پر, اور اس پر فرض ہے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے اس نے نماز چھوڑی ہوئی ہے. تو خیر یہ ویسے ہی میں نے آپ کو سمجھانے یا انسان کو چوٹ لگانے کے لیے کہ انسان سے بھی گیا گزرا ہے جو گناہ کرتا ہے, اللہ اور رسول کی نافرمانی کرتا ہے. تو ہمیں یہ نہیں کرنی کسی صورت میں بھی اللہ اور رسول کی نافرمانی. سچی پکی توبہ کرنی ہے. رمضان کا مہینہ ہے, رحمتوں بھرا مہینہ ہے, مغفرتوں بھرا مہینہ ہے, قبولیت کا مہینہ ہے. ہم سب اللہ کرے کہ سچی توبہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور آئندہ گناہوں سے بچنے کا بھرپور ذہن بن جائے. ہمارا ذہن ایسا بن جائے کہ حرام روزی کی طرف نہیں جانا. کل تک خدا نہ خدا گالی کی عادت تھی, گالی نہیں نکالنی. کل تک جھوٹ بول لیتے تھے, خلاص اب توبہ, سچی توبہ, جھوٹ اب کبھی نہیں بولنا. غیبت تو نہیں کرنی, چغل خوری تو نہیں کرنی, کسی کی دل آزاری نہ حق نہیں کرنی, ماں باپ کی نافرمانی تو نہیں کرنی, ہے نا. یہ اس طرح اللہ کرے کہ ہم سچی سچی نیتیں کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ گناہوں کو 1 2 3 کر دیں. اب بہت ہو گیا, اب تیرا گزر ہمارے پاس نہیں ہوگا اللہ کی رحمت سے. اب انشاءاللہ ہم تجھے گلے نہیں لگائیں گے, اب نیکیاں کریں گے انشاءاللہ. اللہ میرے کہے کی لاج رکھ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کل کے مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت نے ایک مسئلہ بیان فرمایا تھا گوشت کے بارے میں کہ اس پہ لگا خون وہ ناپاک ہوتا ہے. اگر اس کو دھو بھی لیا جائے, اگر اس کے بعد پھر بھی خون تھوڑا لگا رہ گیا تو بھی ناپاک ہے. مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ اچھی طریقے سے گوشت کو دھو دیا جائے اور بہت اچھی طریقے سے دھو دیا جائے, پھر اس کو فریج کر دیا جائے, تو اس سے جو نکلنے والا پانی جو خون کے کلر کا ہی ہوتا ہے, کیا اس کو وہ بھی ناپاک ہی کہلائے گا؟ گوشت جس پر خون کا اثر ویسے ہی نہیں ہے, تازہ گوشت لیا ہم نے خریدا, کہیں گوشت کا یا کوئی سا نجاست کا اثر نہیں ہے, اس گوشت کو بھی ہم پاک ہی قرار دیں گے, کو ناپاک نہیں کہیں گے. اب اگر خون لگا تھا جسے اور ہم نے اس کو دھو لیا, اب وہ خون کا اثر جو تھا وہ دھل گیا, ہمارے سامنے صاف ستھرا گوشت ہے. اب اس میں سے بھی پانی رستا ہے, فریج میں رکھو تو بھی رسے گا, ویسے رکھو تو بھی رستا ہے پانی. تو یہ پانی جو اب نکلا نا, تو خوب بھلے وہ تھوڑی وہ سرخی بھی ہوتی ہے ہلکی پھلکی, یا پورے کا پورا سرخ ہے اگر, تب بھی گوشت کے اندر جو ذبح کے بعد گوشت کے اندر جو خون رہ جاتا ہے, چھوٹی چھوٹی رگوں میں جو خون رہ جاتا ہے, یہ ناپاک نہیں ہوتا, یہ پاک ہی ہوتا ہے. ورنہ تو وہ کھا ہی نہیں سکیں گے گوشت. ہنڈیا میں ڈالو گے, ہنڈیا میں بھی وہ اپنے گوشت تو پانی چھوڑے گا نا اپنا, وہی لال لال پانی, یہ ناپاک نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
پیارے میری عصمت، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جب کوئی دل دگایا معاف کر دیں لیکن اگلے کو اپنے کیے پہ نہ کوئی ندامت ہو نہ احساس، تو ہم خود سے معافی مانگے بغیر کیسے معاف کر دیں؟ کم از کم اتنا تو ہو کہ اسے احساس ہو، وہ کچھ کہے، معافی مانگے، تب ہم معاف کریں۔ اگلا سمجھتا ہے میں نے جو کہا یا کیا بالکل درست ہے، ہم معافی مانگے بغیر خود ہی معاف کر دیں گے تو اسے سمجھ کیسے آئے گی کہ اس نے غلط کیا؟ اس بارے میں ارشاد فرما دیجئے۔ ماشاء اللہ، سوال تو اچھا ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ صورتیں ہیں۔ اب مثلا ہمیں لگا کہ اس نے ناحق ہمیں کچھ کہا ہے، اور وہ اتنا سمجھدار ہو، جیسے استاد ہے، استاد بعض اوقات ڈانٹتا ہے تو اپنے کو دل تو دکھے گا، تو یہ ناحق دل دکھنا ہر صورت میں نہیں ہوگا۔ استاد سکھانے کے لیے سبق کہ آپ نے پڑھا نہیں تو اس پر ڈانٹا، یا آپ بار بار ایک غلطی کر رہے ہیں، پڑھ نہیں رہے توجہ سے تو اس پر ڈانٹا، اس کو ناحق ڈانٹنا نہیں کہتے، دل آزاری تو پھر بھی ہوگی۔ یہ تو مطلب ہے کہ کسی کو قاضی یا جج سزا سنائے گا، دل آزاری تو ہوگی نا، اس کی دل آزاری کیا، رواں رواں آزاری ہوگی کہ اب تو گئے اتنے سال کے لیے جیل کے اندر۔ اس کو دل آزاری ناحق نہیں کہتے، جہاں مطلب سزائیں وہ، اب اگر کسی جج نے ناانصافی کی ہے، رشوت دے کر غلط سزا دی ہے، تو پورا ظالم ہے، وہ جہنم کا حقدار ہے۔ لیکن میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ قاضی نے اگر کوئی سزا دی ہے اور وہ حق پر قاضی ہے، اور جو شرائط پائے جاتے ہیں قاضی کے ویسا وہ قاضی ہے، وہ سزا دیتا ہے، تو اس کو ناحق دل آزاری یا ظلم نہیں کہا جائے گا۔ اسی طرح ماں باپ کے بھی بچوں کو ادب سکھانے کے لیے ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں تو بچہ روتا بھی ہے، دل بھی اس کا دکھتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اس کو بھی ناحق دل آزاری نہیں کہتے۔ تو اب اگلے نے اسی لیے جب کہ یہ کہہ رہا کہ میری کوئی غلطی ہے نہیں، میں کیا معافی مانگوں، یہ بھی بعض صورتوں میں درست ہوتا ہے، بعض صورتوں میں غلط ہوتا ہے۔ اچھا، اب واقعی اس نے ناحق دل آزاری نہیں کی ہے تو ہمارا معاف کرنا کوئی معنی بھی نہیں رکھتا۔ معاف کیا تو کیا، نہ کیا تو کیا، وہ تو مجرم تو ہے ہی نہیں وہ۔ اچھا، اب سپوز کرو کہ واقعی وہ مجرم ہے اور اس کو معاف کرنا نہ کرنا، اس کی صورت یہ ہے کہ اس کو جا کے بولنا کہ میں نے تجھے معاف کیا، یہ تو ہو سکتا ہے اس کو مطلب مزید شیطان بہکا ہے، تو اگر ہم چپکے سے معاف کر دیتے ہیں، اس کو معاف کر دیا، تو اس صورت میں امید ہے کہ بندے کا حق معاف ہو جائے گا، لیکن حق اللہ باقی رہے گا، جبکہ اس نے ناحق دل آزاری کی ہے، ظلم کیا ہے۔ دل آزاری یہ بھی ظلم ہے، ناحق دل آزاری۔ تو اگر اس نے واقعی کیا تو اس کو توبہ بھی اس پر فرض ہے، تو توبہ کرے وہ، لیکن اس نے نہیں کی، ہم نے معاف کیا، تو ہم کو مطلب انشاءاللہ امید ہے کہ ثواب ملے گا اس کا، اور اس کو وہ حق ہماری طرف سے جو نکلتا ہے وہ معاف ہو جائے گا، حق العبد سے وہ بری ہو جائے گا۔ اب اگر وہ اس کو پتا چلتا ہے تو اب وہ کچھ کرتا ہے، بک بک کرتا ہے، اس نے معاف کر دیا، کون سا احسان کیا، میں نے غلطی کی کیا تھی، حقیقت میں غلطی کی تھی، اس نے ظلم کیا تھا، تو یہ اب مزید یعنی کہ لگتا ہے کہ پھنستا چلا جائے گا۔ لیکن اس نے جو معاف کیا تھا نا وہ واپس لوٹے گا، یہ مجھے پتا نہیں، یہ میں کہہ نہیں سکتا، اس کا معاف کرنا لوٹ جائے گا واپس، اب نیا اس کا جرم ہوگا، اس نے مطلب جو بک بک کی، تو معاف تو کر دینا چاہیے۔ میں نے تو اپنے قاتل کو بھی معاف کیا ہوا ہے، اپنا حق، کہ میں حق اللہ معاف نہیں کر سکتا، قاتل کے 3 حق ہوتے ہیں، قاتل پر 3 حق، اس نے 3 حق تلف کیے ہوتے ہیں، ضائع کیے ہوتے ہیں۔ ایک تو حق اللہ کا حق کہ اس نے قتل ناحق سے منع فرمایا ہے، اس کا مجرم ہے، یہ رب کا بھی، بندے کا مجرم کہ اس نے ظلمن اس کو قتل کیا، اب تو بندہ معاف کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا قتل ہونے کے بعد۔ اور تیسرا یہ کہ اس کا حق وارثوں کا، تو اب بندہ اگر جیتے جی معاف کر دیتا ہے تو امید رکھی جائے کہ اس کو معاف ہو جائے، کہ اس کا حق وارث بھی اگر معاف کر دیں تو وہ بھی ہو جائے، لیکن حق اللہ
तौबा से माफ होगा, तौबा करनी होगी। और अगर वो इन दोनों के हक बाकी हैं तो अब ये कि वो तौबा के तकाज़े इसके पूरे नहीं है, क्योंकि यहाँ तलाफी है। तलाफी इसकी ये है कि वरसा किसास लेंगे। अगर माफ करना चाहे तो माफ कर देंगे तो वो किसास माफ हो सकता है, लेकिन नहीं माफ करते वरसा तो किसास तो लेंगे, खून का बदला खून। लेकिन ये कि खुद खून नहीं कर सकते, अपने हाथ में कानून लेना नहीं होता, ये कोर्ट फैसला करेगी इसका। जो भी एक इंतजामिया है, जो भी निज़ाम बना हुआ उसके तहत वो इंतकामी कार्रवाई होगी। ये खुद कुछ नहीं कर सकता। खुद अगर कत्ल करेगा ये खुद फंस जाएगा, कत्ल के बदले कत्ल करेगा तो इसको इजाजत नहीं है शरीयत में। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। प्यारे अमीर अहले सुन्नत, आपकी बारगाह में मेरा ये सवाल है कि याद नहीं कोई वाजिब छूटा है या नहीं, एहतियातन सजदा सहव कर सकते हैं या नहीं, रहनुमाई फरमा दीजिए। एहतियातन सजदे सहव नहीं कर सकते। ये आला हज़रत ने फरमाया कि खामखा सजदे सहव करना ये बहुत बेजा है, ना किया जाए। जब पता ही नहीं है तो वाजिब भी तो नहीं हुआ ना सजदे सहव, तो वाजिब नहीं और किया तो ये बेजा किया। हाँ, जन्ने गालिब हो कि कोई फुलां वाजिब मेरा छूट गया है तो कर ले सजदे सहव, वो भी भूल से छूटा हो। जानबूझकर छोड़ा तो फिर सजदे सहव से भी काम चलेगा नहीं, नमाज दोबारा पढ़ना वाजिब होगी। बाज वाजिब ऐसे होते हैं कि उसमें सजदे सहव नहीं होता, सजदे सहव भले भूल कर भी छूटा, सजदे सहव से काम नहीं चलता, बल्कि नमाज दोहराना वाजिब होती है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मोहम्मद काशिफ असलम सोशल मीडिया के ज़रिए सवाल कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कुरान मजीद याद किया फिर भूल गया, क्या दोबारा याद करना फ़र्ज़ है? दोबारा याद करने की ताकीदें तो हैं, यानी कि जिसने याद किया और कुरान करीम को भुला दिया इसकी वईदें तो हैं। अंधा उठने की वईद है, और कोड़ी, उसको मतलब सफ़ेद दाग हो जाते ना, कोड़ी उठने की वईद है। जो कुरान शरीफ को भुला दे, जिसको भुला दिया गया, कोई आयत याद की, अब वो भुला दिया उसने, ये नहीं होना चाहिए। याद रखना चाहिए, याद करना चाहिए। अब अगर भुला दिया उसने, नादिम हुआ और तौबा की, दोबारा उसको याद तो करना होगा, है ना, याद तो करेगा। ये सोशल मीडिया के ज़रिए अब्दुल जब्बार ज़फ़रवाल से सवाल कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कोई शख्स अगर 4 रकत नमाज सुन्नत या फ़र्ज़ या नफिल की नियत करे और 2 रकत पढ़कर बाकी 2 रकत बैठकर पढ़ना शुरू कर दे, तो ऐसा करना कैसा है, क्या नमाज हो जाएगी? 4 रकत की नियत बांधी और 2 रकत नफल 4, 2 रकत पर कादा किया, अब बाकी 2 रकत बैठ कर पढ़ी, हाँ तो कोई हर्ज नहीं, इसमें हो जाएगी। अब एक बिला उज़्र बैठा है, मजबूरी नहीं है, तो सवाब आधा बैठकर नफल पढ़ने का। और अगर कोई वाकई मजबूरी ऐसी जिसको शरीयत मजबूरी तस्लीम करती है तो फिर सवाब भी आधा नहीं होता। SMS के ज़रिए फ़िदाउर रहमान हैं, ये कह रहे हैं बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे मोबाइल में कहीं से बैलेंस आ जाता है, तो उसका इस्तेमाल करना कैसा है? अगर तो कंपनी से मालूम हो सकता है किसी भी तरीके से कि कहाँ से आया है तो उस तक पहुँचाना उसे ज़रूरी होगा, या वो बंदा खुद रब्ता करता है आपसे तो वापस देना होगा। अगर कोई सूरत नहीं बनती, किसी तरीके से मालूम नहीं हो रहा कि कहाँ से ये आया, और बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है कि किसी तरीके से पता नहीं चल पाता, तो फिर इस सूरत में बहरहाल अब उसको ज़रिया तो कुछ भी नहीं है वापस करने का। इसका तरीका यही हो सकता है कि उतनी रकम ये फिर उसकी तरफ से सदका कर दे, इस्तेमाल तो करना होगा इसको उसे। अब उसकी तरफ से सदका कर दे, इसमें ये थोड़ा, अगर वो मुल्क गैर मुस्लिम या किसी गैर मुस्लिम का है तो उसकी तरफ सदका कैसे होगा, उसको सवाब मिलेगा नहीं ना गैर मुस्लिम को। तो ये अपने ऊपर तो आती जो चीज़ है उसे तो उतारेगा ना, क्योंकि अब इसके पास इसके अलावा कुछ चारा नहीं है, क्योंकि जब आ गई ना तो अब इसको
یہ کچھ کر نہیں سکتا ہے، اس کا یہ استعمال ہی ہوں گے کسی نہ کسی طریقے سے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ عشرہ مغفرت کے تیسرے روزے اور جمعۃ المبارک کی آخری گھڑیاں ہیں. اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ بہت عمدہ عمل ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک پارہ 19 سورہ فرقان آیت نمبر 70 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ امیر علیہ سنت ہمیں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا مرید بناتے ہیں، اور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے ضامن ہیں کہ انشاءاللہ ان کا کوئی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا. جی ہاں، جو امیر علیہ سنت کے مریدوں میں شامل ہو جاتا ہے وہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں شامل ہو جاتا ہے. جو اسلامی بہنیں دیکھ یا سن رہی ہیں وہ بھی بیعت کر سکتی ہیں. اسلامی بہنوں کو شوہر یا والد وغیرہ کی اجازت کی ضرورت نہیں، اور مخصوص ایام میں بھی اسلامی بہنیں بیعت کر سکتی ہیں. ایک دن کے بچے کو بھی بے پیرا نہیں چھوڑنا چاہیے. اسکرین پر جو نمبر دکھایا جا رہا ہے اس پر اپنے نابالغ بچوں کے نام، عمر وغیرہ بھیج دیجئے. انہیں امیر علیہ سنت کے مریدوں میں شامل کر لیا جائے گا. اگر آپ پہلے سے کسی پیر کامل کے مرید ہیں تو چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر لیجئے. امیر علیہ سنت کہیں مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کہیں طالب ہوتا ہوں میں. اپنے پیر صاحب کے ساتھ امیر علیہ سنت کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر علیہ سنت سے عرض کرتا ہوں کہ جو اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں مرید ہونا چاہتے ہیں انہیں اپنے مریدوں میں شامل فرما لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے پچھلے گناہوں سے اور آئندہ اللہ اور رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا. بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا. نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا. ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. مرید ہوتا ہوں میں آپ کا اور آپ کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا اے اللہ پاک مجھے جناب غوث اعظم کے غلاموں میں قبول فرما اور قادری رضوی سلسلے کی برکتیں نصیب فرما. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ربی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا.
نیز شب جمعہ اور روز جمعہ، یعنی جمعرات کو غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کو غروب آفتاب تک کہ ہر گھڑی میں ایسے 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے جو عذاب کی حقدار قرار دیے جا چکے ہوتے ہیں۔ بہت ہی اہم اور بابرکت گھڑیاں ہیں جمعے کی اور ماہ رمضان کی یہ گھڑیاں، مغفرت کے پروانے دھرا دھر تقسیم ہو رہے ہوتے ہیں، اور آج ہفتہ وار اجتماع کا بھی سلسلہ ہوتا ہے دعوت اسلامی کا، تو انشاءاللہ بھی ذکر ہوگا اور دعا ہوگی۔ دعا سے کوئی بھی اسلامی بھائی اللہ کرے کہ ہم غافل نہ رہیں، اور مدنی چینل کے ناظرین بھی دعا میں شامل ہو جائیے گا کہ یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ تو یہ ماہ رمضان کا دوسرا جمعہ بھی اللہ کی رحمت سے ہمیں نصیب ہوا، اور یہ گھڑیاں ہمیں نصیب ہوئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب انشاءاللہ ذکر ہوگا۔ اچھا، جو آگے آ چکے ہیں، میں شروع میں عرض کرنا رہ گیا، مہربانی کر کے فوراً پیچھے چلے جائیں، کیونکہ صفیں بنی ہوئی ہوتی ہیں معتکفین کی، یا پچھلے معتکفین آ جاتے ہیں یا باہر والے صاحب آ جاتے ہیں، پھر مغرب کی نماز کے لیے صفیں بنانے میں تکلیف ہوگی۔ آپ زبردستی داخل ہوں گے، پوری صف ٹیڑھی، آپ پر وبال آئے گا۔ جلدی جلدی پیچھے چلے جائیں، ماشاءاللہ، ورنہ بھی جھگڑا بھی ہوتا ہوگا، تھوڑی جگہ دے دو، تیری جگہ میری جگہ، اس طرح جلدی جلدی پیچھے چلے جائیے۔ اور آئندہ کے لیے بھی احتیاط فرمائیے کہ پیچھے ہی یعنی کہ بیٹھنا چاہیے۔ مسجد ہے نا کہ یہاں نمازیں پڑھی جاتی ہیں، پیچھے جہاں جگہ ملے وہاں اطمینان سے کھلی جگہ پر تشریف رکھیں۔ صف میں بیچ میں داخل ہونے کی کوشش نہ فرمائیں کہ وہ کھڑے ہوں گے نا جب، تو پھر ہو سکتا ہے ان کو تکلیف ہو جائے گی جو پہلے سے بیٹھے ہوئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ آج ذکر ہے نا، گنبد خضرا کا تصور باندھ کر علیکم السلام۔ میرے ساتھ مل کر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا
رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله تعالی علیہ وسلم الله 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 رسول الله تعالی علیہ وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله تعالی علیہ وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور
درد دل کر مجھے عطا یا رب، درد دل کر مجھے عطا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، دے میرے درد کی دوا یا رب، لاج رکھ لے گناہگاروں کی، لاج رکھ لے گناہگاروں کی، نام رحمان ہے تیرا یا رب، نام رحمان ہے تیرا یا رب، بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل، نام غفار ہے تیرا یا رب، نام غفار ہے تیرا یا، میرے جرم قصور پر تو نہ جا، اپنی رحمت پہ کر نظر یا رب، اپنی رحمت پہ کر نظر یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو أهله۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم سلمني من رمضان وسلم رمضان لي وسلمه مني، اللهم اختم لنا بخير، اللهم اختم لنا بخير، اللهم اختم لنا بخير، اللهم ادخلنا جنة الفردوس بغير حساب، اللهم ادخلنا جنة الفردوس بغير حساب، اللهم ادخلنا جنة الفردوس بغير حساب، اللهم اجرني من النار، اللهم اجرني من النار، اللهم اجرني من النار، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ 13واں روزہ اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اے اللہ پاک، جمعے کا دن ہے، چند گھڑیاں رہ گئی ہیں، اور جمعے کو ہر شب جمعہ اور روز جمعہ حدیث پاک ہم نے پڑھی ہے کہ ہر گھڑی میں 10 لاکھ ایسے گناہگار بخشے جاتے ہیں جن پر ان کے گناہوں کے سبب جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے۔ اے اللہ پاک، ہم بھی بہت گناہگار ہیں،
اے اللہ پاک اپنے عمل سے کوئی تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم بھی بخشے جائیں، نیکیوں سے بخشے جائیں، اسی نیکیاں نظر نہیں آ رہی۔ اے اللہ پاک قبولیت کی کوئی یقینی صورت ہمارے پاس نہیں ہے۔ اے اللہ پاک تیری خفیہ تدبیر بھی ہم نہیں جانتے کہ ہمارے بارے میں کیا ہے۔ اے اللہ پاک تو نے جتنوں کو آج بخشا، اے اللہ پاک جتنوں کو جہنم سے آزاد کیا، انہی کا صدقہ ہمیں بھی جہنم سے آزادی نصیب کر دے۔ تیرے کرم سے ملا مغفرت کا اشارہ، رہائی نار جہنم سے ہو عطا، یا رب رہائی نار جہنم سے ہو عطا، یا رب۔ یا اللہ پاک گناہوں کی عادتیں چھوٹ جائیں، نیکیوں کی عادتیں ہو جائیں۔ اے اللہ پاک جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے والے، اللہ پاک نہ جانے کتنے مریض ہمارے ساتھ اس وقت دعا میں شریک ہوئے ہوں گے، سب پر اپنی رحمت کی نظر کر دے اور صحت کی خیرات دے دے۔ ماہ رمضان کا صدقہ سب کی جھولی میں ڈال دے، سب کو شفا دے دے، سب مقروضوں کے قرضے اتر جائیں، بے روزگاروں کو حلال و آسان روزی مل جائے۔ اے اللہ پاک تنگ دستیاں دور ہوں، اے اللہ پاک بے اولادیاں دور ہوں، الہ العالمین گھریلو ناچاکیاں دور ہو جائیں، گھر امن کے گہوارے بن جائیں، گھریلو جھگڑے ختم ہوں، آپسی ناراضیاں ختم ہوں۔ اے اللہ پاک ہمارے دل مسلمانوں کے بغض و کینے سے پاک ہو جائیں۔ یا اللہ پاک ہمارا سینہ بغض و کینے سے پاک ہو، ہمارا سینہ مدینہ بن جائے۔ اے اللہ پاک ہم سب کو حج نصیب کر دے، ہم سبھی کو میٹھا مدینہ دکھا دے۔ اے اللہ پاک جو مدینے کے لیے تڑپتے ہیں ان کو مدینے کی راہیں کھول دے، اسباب پیدا کر دے۔ الہ العالمین سب پر اپنا فضل و کرم دے، سب حاضرین جو ہیں سب کے سب حاجی ہو جائیں، جتنے ناظرین مسلمان ہیں سب کے سب حاجی ہو جائیں۔ اگر کوئی غیر مسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں، کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے، کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے، کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔ آپ نے اچھا ماشاءاللہ میرا بھائی نے پہلا روزہ رکھا ہے، واہ۔ بسم اللہ پڑھی پوری کھائی نہیں ابھی پوری کھانی ہے الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ الحمد للہ اللہم انی لک صمت و بک آمنت وعلیک رزقک وعلی رزقک افطرت۔ اے اللہ پاک مغفرت کا شرح 14ویں رات داخل ہوئی، اے اللہ پاک ہماری مغفرت کر دے، حتمی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ پاک ہمیں عذاب سہنے کی طاقت نہیں ہے، اپنے عذاب سے ہمیں نجات دے دے۔ اے اللہ پاک جہنم سے ہمیں آزادی نصیب ہو جائے۔ اے اللہ پاک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم سے راضی ہو جا، ہمارے بیماروں کو صحت دے، بے روزگاروں کو حلال آسان روزی ملے۔ اے اللہ پاک بے اولادوں کو نیک اولاد عطا ہو جائے۔ یا اللہ پاک جو بھی ہمارے ساتھ اس وقت دعاؤں میں شریک ہے سب کی جھولیاں اپنی رحمت سے بھر دے۔ یا اللہ پاک بے اولادوں کی گود ہری ہو جائے، نیک اولاد ملے، ولایت کا تاج پہنے ہوئے اولاد ملے۔ اے اللہ پاک سب پر رحمت کی نظر کر دے، سب کے گھر آباد ہوں، اجڑے ہیں آباد ہوں، بچھڑے ہیں مل جائیں، روٹھے ہیں بن جائیں۔ الہ العالمین ہمیں ہر طرح سے خیر ہو، ہمارے وطن عزیز کی حفاظت ہو،
مسلمانوں کے ممالک کی حفاظت ہو، اسلامی سرحدوں کی حفاظت ہو، سب پر کرم کر دے، سب پر فضل کر دے، رحمت کی نظر کر دے۔ اے اللہ پاک سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما دے، مشکلات کو آسان کر۔ اے اللہ پاک جو مشکلوں میں گرے ہیں نکل آئیں، جو پریشان حال ہیں خوشحال ہو جائیں، جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں مولا کریم رشتوں کی رکاوٹیں دور ہو جائیں، جن کے گھروں میں جھگڑے ہیں امن قائم ہو جائے، آپس کی محبتیں نصیب کر دے۔ اے اللہ پاک نفرتیں ختم ہو جائیں، اے اللہ پاک بغض و کینہ ختم ہو جائے، بے جا ضد کی عادتیں ہماری ختم ہو جائیں، غرور و تکبر ختم ہو جائے، ہمیں حقیقی معنوں میں تواضع اور عاجزی نصیب ہو جائے۔ اللہ کی رضا کے لیے اذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج اذان کا جواب دیجیے۔ واسطہ تجھے شاہ حجاز کا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله قرآن کا پیغام